अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुख्तसर हम्द व सना के बाद मेरे नियत वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब हम सफ़र साथी वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है हमारी बज़म हर हफ्ते को होती है। इस हफ्ते को साज़ मोहतरम ने ये बज़म हमारे सपोर्ट की है। हमारी क्लास आमा अव्वल को अल्लाह ताला हमारी बज़म को शाद व आबाद रखे और हमें हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस बज़म का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से इस शेर के साथ करना चाहता हूँ। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करता हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करता हूँ। मैं इस बज़म का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करता हूँ। तशरीफ़ लाते हैं क़ारी मोहम्मद असद साहब। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ारी मोहम्मद असद साहब जो तिलावत कुरान पाक सुनाकर हम सबके क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब तशरीफ़ लाते हैं तिलावत कुरान पाक के लिए क़ारी मोहम्मद वक़ास साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيम। से न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे कारी मोहम्मद वकास साहब, तो तिलावत कुरान पाक सुनाकर हम सबके क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद वलीद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم। सिलसिला अपने इख्तिताम पर पहुंचा और दूसरा सिलसिला नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
تشریف لاتے ہیں محمد وسیم شریف صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے۔ کس چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، کس چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشگول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے۔ میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہیں احمد صاحب۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا،
کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے کیسے رو کس جا جن سے لرزان عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے کیسے رو کس را جن سے لرزان عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا احمد صاحب جو نعت رسول مقبول سنا کر ہم سب کے قلوب ہوتے ہیں اور خدا کے حبیب ہوتے ہیں جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں جو سجاتے ہیں درود کی محفلیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہیں محمد اویس بلوچ صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے برستا نہیں دیکھے ابر رحمت برستا نہیں دیکھے ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے والے بدوں پر بھی برسا دے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع آؤ جانے والے ارے سر کا موقع آؤ جانے والے میرا دل بھی چمکانے والے اپنے اختتام پر پہنچا
اور تیسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ روایت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ روایت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں۔ جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ اب بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق صاحب۔ حامدا ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو علم کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو علم کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو قدم قدم پر بہک گئے انہیں وسوسوں نے ڈرا دیا۔ آج کا میرا موضوع علم کی فضیلت ہے۔ یاد رکھیے علم ایک لازوال دولت ہے جو عظمت کا نشان اور ترقی درجات کا ضامن ہے، اور علم یہ خلافت فی الارض کا تاج پہننے کے لیے شرط ہے۔ اور علم تو وہ ہے کہ جس کے بغیر خدا کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا، کیونکہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ بے علم کے بغیر تمہیں خدا کو بھی نہیں پہچان سکا۔ اور اسی علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت حاصل ہوئی، اور یہی علم خلافت فی الارض کا تاج پہنانے کا موجب بنا، اور اسی علم پر حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو آیات پیچھے میں نے پڑھی ہے اس میں فرمایا کہ میں نے جو آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام ان کو یاد کروا کر عطا کر کے جب فرشتوں پر بھیجا، فرشتوں پر ان کو نازل کیا، تو فرشتوں سے میں نے یہ فرمایا کہ اگر تم خلافت کے مستحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو جو اشیاء کے نام میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے ہیں تو تم یہ بتا دو تو میں تمہیں خلیفہ بنا دوں گا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے مالک ہم تو نہیں بتا سکتے، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہم وہی جانتے ہیں، اور تو بڑا جاننے والا اور دانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عالم کی فضیلت کو جاہل پر ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نور ہے اور جہالت ظلم ہے۔ علم کی روشنی کے آنے سے جہالت اور ظلم کی اندھیریاں اور ظلمتیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب صاحب علم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی علم کی حقیقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس راستے پر چلتا ہے کہ وہ جس راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تم صبح کو اٹھ کر علم کا ایک باب پڑھ لو تو وہ تمہاری 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد یہ علم تو وہ ہے جو علم نافع ہے، اور وہ علم جو علم نافع نہیں ہے، وہ علم جو آپ کو تفکر تدبر نہ دے سکے، وہ علم جو آپ کو اخلاقیات کا پیکر نہ بنا سکا، وہ علم
جو ظلم کے خلاف لڑنے کی قوت نہ دے سکا، ایسے علم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کمثل حمار یحمل اسفارا، کہ یہ وہ گدھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر کتابیں تو لدی ہوئی ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں اس علم کی دہلیز پر آنے کے لیے تفکر بھی چاہیے، تدبر بھی چاہیے، اور تذکر بھی چاہیے، اور تفکر فی الکائنات بھی چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علم کی راہ کا مسافر ہو اور صبر کی راہ پر چل پڑے رزاق، جو علم کی راہ کا مسافر ہو اور صبر کی راہ پر چل پڑے، ہماری کتاب میں اس کو خودی کا خود مسافر کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب جو ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے، اب میں دوسرے خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا ایوب صاحب آئیں، نورانی وجدان خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سے پہلے جس خطیب صاحب جو عالم صاحب بیان فرما رہے تھے، علم کے متعلق بیان فرما رہے تھے، پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا۔ جس نے علم، آپ یہ حدیث یاد کر لیں، ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بات ذہن میں بیٹھ جائے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ حدیث پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کو ذہن میں نشین کر لیں، کہیں بیان کرنا پڑ گیا تو آپ بھی عمل کر سکیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جہلوں پر روب جمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ اس پر عمل ہو سکے۔ علم تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ تعالی کا ایک شاگرد تھا، وہ شاگرد کبھی مدرسے 15 دن کے بعد آتا، کبھی 6 مہینے کے بعد آتا، کبھی سال کے بعد آتا۔ جب وہ آتا تو اپنے استاد موسم سے کہتا، اے میرے حضور، اے میرے استاد، مجھے 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ مجھے کتنی حدیث پڑھا دیں؟ 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ وہ 3 حدیثیں پڑھ کر پھر چلا جاتا۔ جب وہ واپس آتا تو اسی طرح اس کا معمول تھا۔ تو کچھ شاگرد ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم روزانہ کلاس میں بیٹھے، ہم روزانہ سختیاں برداشت کریں، یہ 6 مہینے کے بعد آتا ہے، 15 دن کے بعد آتا ہے، اور 3 حدیثیں استاد پر قید بھی لگا دیتا ہے کہ 3 حدیثیں پڑھائے، اس کے آگے نہ پڑھائے۔ تو وہ آ کر جو اس کے کلاس فیلو تھے انہوں نے احتجاج کر دیا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ 15 دن کے بعد 6 مہینے کے بعد کیوں آتے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے، اور پھر استاد پر قید بھی لگا دیتے ہیں کہ مجھے 3 حدیثیں پڑھائیں، زیادہ نہ پڑھائیں۔ تو اس نے کہا، کسی کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کسی کی کچھ مجبوریاں ہوتے ہیں۔ تم لوگوں نے میرے بارے میں پہلے رائے کام کر لی، تم لوگوں کو پتہ تھا میں کس لیے لیٹ آتا ہوں، کس لیے اتنا ناغے کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا، ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا، میں جب یہاں سے 3 حدیثیں لے کر جاتا ہوں، جب تک ان پر عمل نہیں ہوتا تب تک میں واپس نہیں آتا۔ جب تک ان پر عمل نہیں ہوتا تب تک میں واپس نہیں آتا۔ وہ عمل 15 دن کے اندر ہو جائے، 6 مہینے کے اندر ہو جائے، یا 6 مہینے کے اندر ہو جائے، جب تک عمل نہیں ہوتا میں واپس مدرسے پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور علم ایک لازوال دولت ہے۔ علم والے حضرات جو ہوتے ہیں وہ اہل دولت سے بھی افضل ہوتے ہیں۔
اہل دولت سے جس کے پاس دولت ہے اس سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، آتی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، میں کسی سے کیوں مانگوں، مجھے تو آمنہ کے لال دیتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا فیضان رضوی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے ایک آیت کا حصہ پڑھا، وبالوالدین احسانا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اپنے والدین سے بھلائی کرو۔ میں نے آیت تو والدین کے ادب کے بارے میں پڑھی، لیکن میرا جو موضوع ہے وہ استاد کے ادب کے بارے میں ہے۔ اگر والدین سے بھی زیادہ ادب کا حقدار ہے تو وہ کون ہے؟ کیا وہ ہمارا بھائی ہے؟ نہیں۔ کیا وہ ہمارا پڑوسی ہے؟ نہیں۔ کیا وہ ہماری بہن ہے؟ نہیں۔ اگر زیادہ حقدار ہے ادب کا تو وہ ہے ہمارا استاد، وہ ہے ہمارا استاد۔ اگر ماں باپ ہمیں جسمانی زندگی دیتے ہیں تو استاد ہمیں روحانی زندگی دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ہم نے علم سیکھ بھی لیا، میرے ساتھیوں نے علم کی فضیلت کے اوپر بیان کیا، تو علم ہمارے اندر اس وقت آئے گا جب ہم استاد کا ادب کریں گے۔ جب ہم استاد کا ادب ہی نہ کریں، اگر استاد ہمیں ایک چماٹ مار دے یا ڈانٹ دے تو ہم منہ بنا لیتے ہیں، جب استاد چلے جائیں تو ان کے پیچھے پتہ نہیں غلط جملے بولتے ہیں۔ تو میں ایک مثال دوں گا، اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ہمیں کبھی میٹھی دوائی دیتا ہے تو کبھی کڑوی دوائی دیتا ہے۔ وہ جو میٹھی دوائی ہوتی ہے وہ کڑوی سے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی، جتنا جو کڑوی دوائی ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی لیے استاد کبھی ہمیں واعظ سے اور نصیحت سے سبق اور درس دیتا ہے، اور کبھی کبھی جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ڈانٹ دیتا ہے، تو ہم استاد کو جب چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے غلط باتیں بولتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو حضرت علی کا ایک واقعہ سناتے ہوں۔ وہ علی کون؟ وہ جنہیں داماد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، کون؟ جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص وہاں سے گزرا، تو حضرت علی نے اپنی چادر بچھائی اور اس کو اس پر بٹھایا۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا شیر خدا، ایک یہودی اور اس کا اتنا ادب۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں ایک مسئلے میں پریشان ہو گیا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے۔ تو اس یہودی نے، اس شخص نے مجھے بتایا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے تب وہ بالغ ہوتا ہے، سن بلوغت کو پہنچتا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ ایک سبق دیا، تو وہ میرا استاد ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ کچھ سامان لے کے آ جاؤ، تو واپسی میں شاگرد کو دیر ہو گئی۔ تو استاد نے پوچھا، بیٹا تمہیں دیر کیسے ہوئی؟ تو اس شاگرد نے بولا کہ جب میں آ رہا تھا تو راستے میں مجمع لگا ہوا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ خضر علیہ السلام آ گئے ہیں۔ تو استاد نے کہا کہ تم وہاں پہ پہنچ گئے ہوگے انہیں دیکھنے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو استاد نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا میں جا کے جب میں نے یہ شور سنا کہ خضر آ گئے ہیں تو میں جا کے ایک غار میں چھپ گیا، تاکہ جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر میں ان کو دیکھ لیتا، ان کے پاس جاتا، تو لوگ کہتے کہ تمہارے پاس جو علم آیا ہے وہ خضر کی وجہ سے آیا ہے، لیکن ہمارے خضر آپ ہیں۔ استاد وہ ہے جو میں اپنی بات کہوں گا، مجھے ماں باپ نے کلمہ سکھایا، مدرسے میں چھوڑ دیا، مجھے نہ اسلام کا پتہ تھا، نہ اپنے نبی کا پتہ تھا، نہ صحابہ کا پتہ تھا۔ وہ جو بتایا میرے استاد نے بتایا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گا۔
جس شخص نے سکھائی ہے آداب زندگی رضاک، جس شخص نے سکھائی ہے آداب زندگی رضاک، میں اس باوفا رہنما کو اپنا استاد کہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت علامہ مولانا فیضان صاحب جو ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے، اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نعیم صاحب۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام واجب القدر استاد محترم اور میرے ہم صفحہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ نماز۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ادا کرو۔ پھر فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز برے کاموں اور بے حیاؤں سے روکتی ہے۔ محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم، نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پر گئے تو وہاں دیکھا ایک پرندہ کیچڑ میں تھا، اور پھر وہ اڑ کر سمندر میں ڈوبا لگاتا تو چمکدار ہو جاتا، حتیٰ کہ اس نے 5 مرتبہ ایسے کیا اور غیب سے آواز ہے عیسیٰ پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب کی آنے والی امت اتنی گناہگار ہوگی، جب وہ اس طرح 5 وقت نماز ادا کرے گی تو اس کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی طرف آتا ہے تو اپنے گناہوں کو ساتھ لاتا ہے، جب وہ نماز مکمل کرتا ہے تو اب سارے گناہوں سے صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شام کا وقت جنگل میں جا رہے تھے تو موسم خزاں تھا، درختوں سے پتے گر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو ہلایا تو پتے گرنے لگے۔ فرمایا اے ابو ذر غفاری، فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں جیسے یہ ٹہنی کے پتے گر رہے ہیں۔ محترم، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، یعنی اگر کسی شخص کی علامت پہچاننی ہو تو کہتے ہیں یار اس کے بال بڑے ہیں یا اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ مسلمان ہونے کی علامت اور نبی کے امتی ایمان کی علامت نماز ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، حضرت ابن الحجر ان کی ایک کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں الزواجر کے اندر کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ایک تو دنیا میں رسوائی کا اس کو سامنا ہوگا اور دوسرا پریشان ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا۔ اگر کوئی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اگر اس کے لیے کوئی نیک بندہ دعا کرے گا تو اس دعا میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ محترم، نزا کے وقت، مرنے کے وقت ایک تو بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ جب قبر کے اندر جائے گا اس کو اتنی تکلیف دی جائے گی کہ اس کی پسلیں ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ محترم، اس کے اوپر ایک اجتہا جس کا نام ہے الشجاع الاقرع،
وہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا. جب ایک مرتبہ اس کو ڈسے گا تو وہ 70 گز زمین میں چلا جائے گا. محترم جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت اس کے سامنے اپنا قہر و غضب کا اظہار کرے گا. تو سوچو جس کے سے رب اپنا قہر و غضب کا اظہار کرے وہ کیوں نہ جہنم میں جائے گا. محترم فرشتے اس کو گھسیٹ کر لیں گے اور اس سے سختی سے حساب لیں گے. حضرت باجی بسلامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت میں اس سلطنت کا فقیر ہوں. اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد مدثر صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو چین آتا ہے. اس آیات میں مسلمانوں کو دل کی بے قراری اور بے چینی کا علاج بتایا گیا ہے. ارشاد ہوا ہے کہ ذکر اللہ سے دل چین میں آتے ہیں. ذکر اللہ سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف ہوگا. اگر اس کے یوں معنی کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو چین آتا ہے، یہ اس لیے کہ اکثر اوقات دل کی بے قراری اور بے چینی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہے اور رب تو بہت کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد گناہوں کے لیے ایسی ہے جیسے کہ پلیدی کے لیے دریا کا پانی کہ جہاں گندی چیز کو دھوئے وہ پاک ہو جائے. اسی طرح گناہوں کا میل اور گندگی اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہوتی ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں اور غم دور ہوتے ہیں. اگر تو دنیا میں آبرو کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو ہر وقت اسی کی یاد کر. رب کا ذکر ایمان کا زیور ہے. رب کا ذکر فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے زمیں والے. تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے زمیں والے. ہوا کی سرسراہٹ میں حمد و ثنا تیری ہے وما علینا الا البلاغ المبین. اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نثار رضوی صاحب. نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما ولاہ وعالم او متعلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت عزیز واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، معلم اللہ تعالی نے اسلام نے معلم کو نہایت ہی پاکیزگہ اور قابل احترام قرار دیا. اسلام نے معلم کو روحانی باپ قرار دیا. اسلام نے معلم کو مربی اور مصلح قرار دیا. تو میں یوں کہتا ہوں کہ جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دمک کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس عالم کو معلم کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالی نے خالق کائنات نے اپنے لارے بیب کتاب میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا اور آخر میں میرے آقا علیہ السلام کو
علم دے کر مبعوث فرمایا اور انہوں نے اپنی شناخت ان الفاظ کے ساتھ کرائی، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سرور دو عالم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جلیل القدر محدث سفیان بن عیینہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی نصیحت تھی کہ اپنے اساتذہ کی اطاعت اور خدمت کو واجب سمجھو۔ کیوں؟ جس بندے نے اپنے اساتذہ کی خدمت کی وہ دنیا میں بھی کامیاب، اور جس نے نہ کی وہ دنیا میں تو ناکامی نام اور آخرت میں ناکامی رہے گا۔ تو شاعر کہتا ہے ان المعلم والطبیب کلاہما، ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا ہما لم یکرما۔ تو میں اپنی تقریر کہ بے شک معلم اور ڈاکٹر دونوں یہ جب تک نصیحت نہیں کریں گے جب تک ان دونوں کی عزت نہ کی جائے۔ تو میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علامہ مولانا محمد رضوان صاحب۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ طبیب ہر مریض لا دوا صدیق اکبر ہیں، طبیب ہر مریض لا دوا صدیق اکبر ہیں، غریب و بے کسوں کا آسرا صدیق اکبر ہیں۔ امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، مجھے جو آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ میرا موضوع شان صدیق اکبر ہے۔ سامعین محترم، صدیق اکبر کون ہیں؟ وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ اور ابو بکر کون؟ جن کا نام عبداللہ نام آتا ہے، جن کی کنیت ابو بکر ہے، جن کا لقب صدیق اکبر ہے، جن کے والد عثمان بن عامر بن عمر ہیں، جن کی والدہ ام الخیر سلمہ بنت سخر ہے، در نبی پر جس نے لٹایا سارا مال و زر، جو سب سے پہلا مسلمان روح ہے زمین پر، اقبال علیہ الرحمہ کے زباں پر ہمت اوف کشت ملت، زر ثانی اسلام و غار و بدر و حضر۔ سامعین محترم، میں شان صدیق اکبر کے موضوع پر ایک واقعہ آپ کو پیش کروں گا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے فوراً بعد منافقین نے ایک بہت باریک سی چال چلی جس میں ہوا یہ کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے اور بظاہر ان کے لبادے مسلمانوں والوں تھے، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ساری رونقیں ختم ہو گئی، کیونکہ ساری رونقیں حضور کے دم سے تھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا ہے تو ساری رونقیں ختم ہو گئی۔ روزے تھے، نمازیں تھی، حج تھا، اجتماع تھا، لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب کس نے راہ خدا میں اپنی جان خرچ کرنی ہوگی؟ اب کون سحر کے وقت اٹھ کر مسجد میں کیوں آئے گا؟ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حال کو بیان کر رہے ہیں، یہ بظاہر لگتا تھا کہ اس کے اندر بڑی ہمدردی اور دل جوئی سی حقیقت ہے، لیکن اس کے اندر ایک چھپا ہوا سچ تھا۔ جب حضرت صدیق اکبر اس حال کا مشاہدہ کیا تو آپ آگے بڑھے اور ایک اونچے ڈھیلے پہ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے
لوگوں کو اشارہ کیا، لوگوں نے دیکھا کہ جناب صدیق اکبر ہے تو سارے ادھر جمع ہو گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا تم رسول اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر تم رسول اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو ان کا ظاہری وصال ہو گیا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے تو وہ آج بھی حی ہے، لا یموت ہے، یعنی اس کے لیے موت ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ حضور جس دین کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا دی، تو ان کے ظاہری جانے کے بعد کیا تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں چھوڑیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اٹھو، دین کا جھنڈا لے کر پوری دنیا میں چھا جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر حضرت صدیق اکبر کے ذریعے اللہ تعالی ہم پر کرم نہ فرماتا، احسان نہ کرتا، تو ہم آج ہلاک ہو جاتے۔ اس امت کو بکھانے سے بچایا تو وہ ذات حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے افضل ہے، کیونکہ اس رات قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور قرآن کہتا ہے اس رات روح الامین نازل ہوتے ہیں، یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس رات فرشتے نازل ہوئے وہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے، اور جس رات قرآن پاک نازل ہوا وہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اور جس رات میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے وہ رات، اس رات کا عالم کیا ہوگا۔ سامعین محترم، عرب کے لوگ اتنے ظالم تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جس سال میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس دن کسی کو بیٹی نہیں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بیٹا عطا فرما دیا۔ ربی ویسے عربی میں بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول یعنی آغاز بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار یعنی پہلی بہار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا عمر فاروق صاحب۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكبيرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام واجب القدر استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی الہی اور قرب صادقین کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. محمود صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اما حمد الصلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب القدر استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی دامت برکاتہ العالی اور میرے ہم مکتب دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لقد من اللہ، ضرور بے شک ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا. احسان کیا، یہ آیت کریمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کھلی ہوئی نعمت ہے، کیونکہ رب قدوس نے انسان کو اس قدر نعمت عطا فرمائی ہے کہ ان کا شمار بھی انسان نہیں کر سکتا. اور ہر نعمت ایسی قیمتی ہے کہ دنیا کے خزانے خرچ کر دو مگر ایسی نعمت نہ بن سکے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، زمین، آسمان، چاند، سورج سب کچھ دیا، لیکن ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ذکر فرمایا، لیکن اس طریقے سے فرمایا کہ احسان نہیں جتلایا. صرف لفظ من میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر، اس کا احسان جتلایا کہ میں نے مسلمانوں پر احسان کیا، اس لیے کہ رب قدوس نے اپنا پیارا محبوب مسلمانوں کو عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور دنیا میں کسی چیز کسی کو دے دی جاتے ہے مگر محبوب نہیں دیا جاتا. ٹائم کی قلت ہے، میں اپنا تقریر کے اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. انداز حسنیوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لگ بھی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جیل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، وہ ایک مدینہ کے چاند ہے، سب انہی کی دم کی بہار ہے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوستو دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے سب چلے گئے، کوئی آئے چلے گئے، جتنے بھی انبیاء آئے ان کا ظاہری وصال ہوا، ہر ایک جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ اعمال کا لشکر لے چلیں، ہر ایک جان کو چلے جانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ اعمال کا لشکر لے چلیں۔ عمل ہوگے تو زندگی اچھی ہوگی، اگر عمل نہیں ہوں گے تو رونا ہوگا، رسوائی ہوگی۔ اسی طرح جو عمل کی راہ پر چلتے ہیں، جو حق کے راستے پر چلتے ہیں، تو ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتے، اور جو شتر بہار کی طرح زندگی گزارتے ہیں تو ان سے عمل کی راہیں بھی روٹ جاتی ہیں۔ حضرت معروف برقی علیہ الرحمہ آپ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ تلامذہ کے ساتھ دجلہ کے کنارے تشریف فرما تھے۔ تعلیم کے لیے آپ نے تیمم کیا تو ایک نوجوان کھڑا ہوا اہل علم کا حلقہ تھا، تو وہ کہنے لگا کہ مولانا میرا ایک مسئلہ ہے کہ کیا پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ بیٹا جب پانی میسر آ جائے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ 2 قدم پر دجلہ کی بھرتی ہوئی موجیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ جاتے اور جا کر وضو بنا لیتے، علم کے ہونے کے باوجود آپ نے تیمم کیوں کیا؟ تو حضرت معروف برقی علیہ الرحمہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا؟ زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ پانی کے بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ میں 2 قدم چلوں اور زندگی وفا نہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ میں دنیا سے بے وضو ہی مر جاؤں۔ جو علم کی راہ پر جو حق کے راستے پر چلتے ہیں ان سے عمل کی راہ نہیں روکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔